ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ایک ویڈیو جس میں ایک نکاح خواہ ایک مولوی صاحب وہ عورت کی اس دلہن کے چہرے کا بوسہ لے رہے ہیں، اور وہ ویڈیو جو ہے انٹرنیٹ پہ، سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ، دیگر سارے جو ہیں سوشل پلیٹ فارم ہیں ان پر وہ وائرل ہو رہی ہے، اور اس ویڈیو میں نشانہ بنایا جا رہا ہے کہ دیکھو جی یہ مولوی صاحب ہیں، اس کا کردار کیسا ہے، اس کا کریکٹر کیسا ہے، یہ نکاح پڑھاتے ہوئے دلہن کا بوسہ لے رہا ہے، ماتھا چوم رہا ہے یا چہرے کا بوسہ لے رہا ہے، رخسار کا بوسہ لے رہا ہے۔ تو اس میں جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ ہے جی داڑھی کو، ٹوپی کو، مولوی صاحب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے کہ یہ مولوی صاحب ہے۔ اس کی حقیقت، اس میں سچائی کتنی ہے، اس میں حقیقت کتنی ہے، یہ ذکر کرنا کہ اس میں حقیقت ہو سکتی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ علماء کو اس دور میں آئے روز سوشل میڈیا پہ خاص طور پر آئے روز پروپیگنڈا ان کے خلاف کیا جا رہا ہے، پروگرام بنائے جا رہے ہیں علماء کو بدنام کرنے کا پورا پروگرام۔ کیوں؟ یہ کس لیے کیا جا رہا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے، اگر کوئی مسجد کو گرانے لگتا ہے تو علماء دین، اللہ کے جو دین کے عالم ہیں وہ میدان میں آتے ہیں۔ اب کے خلاف ورزی ہوتی ہے تو کہیں کوئی نبوت کا جھوٹا دعویٰ کرتا ہے، کہیں کوئی اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرتا ہے تو علماء دین جو ہے وہ میدان میں آتے ہیں۔ اگر کہیں اللہ کے ولیوں کی گستاخی ہوتی ہے تو علماء دین میدان میں آتے ہیں، اور اگر کہیں مندر بنانے کی بات آتی ہے اور مسجد کو گرانے کی بات آتی ہے تو اللہ کے دین کے عالم میدان میں آتے ہیں۔ اور اگر کہیں ماروی سرمد جیسی بے غیرت اور بے ہدہ عورت میڈیا پہ آ کے، چینل پہ آ کے یہ بات کرے کہ پاکستان کو لبرل ہونا چاہیے، بے دین ہونا چاہیے، اس میں آزادی ہونی چاہیے، مادر پدر آزادی ہونی چاہیے، اس میں دوپٹہ نہیں ہونا چاہیے، پردہ نہیں ہونا چاہیے، نقاب نہیں ہونا چاہیے، حجاب نہیں ہونا چاہیے، عزت والی کوئی بات نہیں ہونی چاہیے، تو جب بھی میڈیا پہ اس کا مقابلہ کرنے کے لیے علماء دین آتے ہیں، جب تک اس طبقے کا جو ایک طبقہ ہے اس نے یہ ذہن بنا رکھا ہے کہ جب تک اللہ کے دین کے علماء کو بدنام نہ کیا جائے اور لوگوں کی نظر میں ان کی اہمیت کو گرایا نہ جائے اور لوگوں کی نظر کو داغدار نہ کیا جائے، تب تک یہ سارے غلط راستے، یہ سارے غلط ٹریک جو ان پہ چلنا بڑا مشکل ہے۔ تو اس لیے علماء دین کو آئے روز کہیں میں سب علماء دین کی قدر کرتا ہوں، وہ کسی بھی مکتبہ فکر سے تعلق رکھتا ہے، اسی لیے آئے روز، اور اس میں شامل خاص طور پر ایک بندہ والا جو آؤٹ آف کنٹری بیٹھ کے، یعنی پاکستان میں باہر بیٹھ کے علماء کے خلاف باتیں کرتا ہے، کبھی کسی عالم کے خلاف، کبھی کسی عالم کے خلاف۔ تو علماء دین کو بدنام کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہے کہ آیا جو ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں بے دینی ہو، بے حرمتی ہو، جو ہے ختم نبوت کا نظام ختم ہو اور یہ قانون ختم ہو، اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت، اور یہ ساری باتیں تب مانی جائیں گی جب علماء دین کے کردار کو لوز کیا جائے گا۔ تو آئیے دوستو، جو آپ کے سامنے بات کر رہا ہوں، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اس بات میں حقیقت کتنی ہے کہ وہ واقعی مولوی صاحب ہیں، نکاح خواہ ہے جس نے یہ کام کیا ہے۔ تو آپ اس بات کو بخوبی جانتے ہیں کہ جب بھی کسی عورت کا، کسی لڑکی کا کوئی باپ نکاح کرتا ہے تو جب اس سے انگوٹھا لگوانے کے لیے یا سگنیچر لینے کے لیے یا اس کے سائن کروانے کے لیے نکاح کے رجسٹر پر قاضی، پہلی بات تو یہ ہے کہ مولوی صاحب آتے ہی نہیں ہیں ساتھ، نکاح خواہ رجسٹر والا جو وہ آتا ہے، کمرے میں آتا ہے اور دستخط کرواتا ہے، اور اس کے ساتھ بھی یا تو دلہن کا بھائی ہوتا ہے یا اس کا باپ ہوتا ہے اور دیگر چچا یا دیگر رشتہ دار اس کے ساتھ ہوتے ہیں۔ اور کبھی آپ نے زندگی میں دیکھا ہو کہ اکیلے مولوی صاحب کو رجسٹر دے کے، اکیلے کو، تنہا کو رجسٹر دے کے اور اس کو کمرے میں داخل کر دیا گیا ہو کہ جاؤ اور آپ جو ہے جا کے
سگنیچر لے کے آؤ یا سائن لے کے آؤ یا لڑکی کی اجازت لے کے آؤ، میں نے آج تک نہیں دیکھا اور ایسا ہوتا بھی نہیں ہے۔ ایک غیرت مند اور عزت والا باپ ہے، بھائی ہے، بیٹا ہے اور خامد ہے یا کوئی بھی ہے، وہ تنہائی میں اپنی بہن کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنی بیٹی کے لیے کسی کو نہیں پسند کرتا، وہ چاہے مولوی صاحب ہو، وہ چاہے عالم دین ہو، وہ چاہے کچھ بھی ہو، وہ چاہے اللہ کا ولی کیوں نہ ہو۔ تو اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس وقت جب وہ نکاح خواہ یہ کام کر رہا تھا، کیا وہ اکیلا تھا؟ اکیلا تھا تو وہ اکیلا کیوں گیا؟ اکیلا تھا تو وہ اکیلا کیوں گیا؟ کیا اکیلا جاتا ہے؟ آپ اندازہ کر سکتے اور آپ نے دنیا میں دیکھا ہوگا، معاشرے میں دیکھا ہوگا کہ جب بھی جاتا ہے تو اس کے ساتھ 2-3 جاتے ہیں۔ اگر اس نے ایسا کیا، ایک بندہ ہے انتہائی گرا ہوا ہے، کردار کا بالکل لوز ہے، برا ہے، آپ مجھے یہ بتائیں کہ وہ بندہ بھی ایسے موقع پر ایسا کر سکتا ہے، لوگوں کے سامنے ایسا کر سکتا ہے؟ یہ بالکل فیک بات ہے اور علماء کو بدنام کرنے کا پورا پروپیگنڈا ہے، علماء کو بدنام کرنے کا پورا مشن بنایا گیا ہے۔ لہٰذا جو سوشل میڈیا پہ وہ لوگ جو اس بات کو نہیں جانتے، نہیں سمجھتے، اس پروپیگنڈے کو، وہ میسج کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کمنٹس کرنا شروع کرتے ہیں، جی مولوی ایسے ہیں، جی مولوی ایسے ہیں۔ کسی بات کی حقیقت کو جانے بغیر آپ کسی پر الزام نہیں لگا سکتے، بلکہ میں نے تو تاریخی ایک کتاب میں پڑھا جسے داستان ہجرت تاریخ کی کتاب جب 1947 میں جب پاکستان اللہ مالک الملک نے دیا نا، تو اس سے قبل انگریز کی حکومت میں علماء کا کردار کیسا ہے۔ ایک انگریز تاریخ دان ڈاکٹر ٹامس لکھتے ہیں کہ جب 1823 سے لے کے 1824 سے لے کے 1827 تک، یعنی 3 سال میں کم از کم 40,000 کے قریب علماء دین کو پھانسی دیا گیا، 40,000 کے قریب۔ دلی کی چوک، چاندنی چوک سے لے کر پشاور تک ہر درخت پر، تاریخ نے یہ لکھا کہ ہر درخت پر علماء دین کی گردنوں کو تن سے جدا کر کے لٹکایا گیا، اس لیے کہ علماء دین نے اللہ کے دین کے پرچار کے لیے اور اللہ کے دین کو بلند کرنے کے لیے اور تحریک پاکستان کو چلانے کے لیے اپنے آپ کو جناب پیش کر دیا۔ جب اپنے آپ کو پیش کر دیا تو انگریز نے علماء دین کا قتل شروع کر دیا۔ وہ کریکٹر تھا علماء دین کا، اور آج کیا جناب صورتحال بن چکی ہے۔ اور یہاں تک کہ آپ کی جو لاہور میں مسجد ہے، شاہی مسجد، اس مسجد کے صحن میں سولی کا پھندا لٹکایا گیا اور 40 علماء کو ایک دن میں انگریز پھانسی دیتا رہا۔ علماء نے یہ عزت کی ہے، یہ دین میں قربانیاں دی ہیں، لہذا خدا را علماء دین کو بدنام کرنے سے ہٹ جائیں۔ جو اللہ کے ولیوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اللہ کے دین کے سمجھنے والوں کو بدنام کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور پتہ ہے چاند کی طرف تھوکنے سے چاند کو کچھ نہیں ہوتا، چاند کی طرف تھوکنے سے اور چاند کو کچھ نہیں ہوتا، تھوک اپنے ہی منہ پہ آتا ہے۔ علماء کو برا بھلا کہنے والے اور کردار پر، کریکٹر پر دبا لگانے والے خود مٹ جائیں گے، برے ہو جائیں گے، کردار گندے ان کے ہیں اور کردار گندے ہو جائیں گے۔ اللہ کے دین کے عالم نہ ان کے کردار کو آج کچھ ہونے والا ہے نہ کل کچھ ہونے والا ہے، وہ تو چمکتے ہوئے سورج کی طرح انشاءاللہ چمکتے رہیں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ میری زندگی کو علماء دین کی حمایت اور جناب خدمت میں اللہ قبول فرمائے۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ۔